انصاری نیٹ ورک کے تمام دوستوں کو میں محمد سلیم کا خلوص بھرا سلام۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جب ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی رحمت سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تھے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو آئیے جلد ویڈیو کی طرف۔ جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی ہوئی عورتوں اور رودی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و ملامات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوست بدوست کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح طرح عورتوں کے حقوق بھی مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوند قانون آسمان سے نازل ہو گیا اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حق حاصل ہونے لگا، چنانچہ عورتیں اپنے شوہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثی کی وارث قرار کر دی گئیں۔ گرج وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل وقوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالک بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے اور نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا کہ اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حکیمت بنا دیا گیا ہے، تاکہ نظام خاندانی میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خوددار طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے گئے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ظالم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے اور نکاب و سکاب اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ احسان عظیم کی شکر گزاری کے فرض سے سبو کے دوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لے کر پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، مصیبتوں میں غیروں کو کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا مولا، ضعیفوں کا منزلہ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں۔
جب تک کے لیے دی اجازت، اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔